سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا۔ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کی صفائی بیان کرتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ تزکیہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا ذرہ برابر۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، آپ دیکھیں کیسا یہ جھوٹ گڑھتے ہیں اللہ پہ، وکفی بھی اسما مبینہ، اور کافی ہے ان کے لیے یہ بات گناہ کے لیے واضح۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو اوتو جن کو دی گئی نصیبا من الکتاب، کتاب کا ایک حصہ، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ یقین رکھتے ہیں جبت اور طاغوت پر، ویقولون للذین کفروا، اور کہتے ہیں کافروں کو، ہؤلاء یہ جو ہیں، اہدا یہ زیادہ ہدایت پہ ہیں، من الذین آمنوا سبیلا زیادہ صحیح راستے پر یہ لوگ ہیں، کافروں کو کہتے ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ ومن یلعن اللہ، جس پہ اللہ تعالیٰ لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، بس آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کوئی حصہ ہے بادشاہی میں؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگوں کو کچھ بھی نہ دیتے۔ ام يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا یہ حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ لوگوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کو اپنے فضل سے۔ وَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، پس ہم نے دی آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، اور وآتیناہم، اور ان کو دی ہم نے بڑی بادشاہی۔ فمنہم من آمن بہ، پس ان میں سے کچھ ایسے تھے جو ایمان لے آئے ان پر،
وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کچھ ایسے تھے کہ انہوں نے اپنا پھر گئے اسے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جہنم ان کے لیے بھڑکائی ہوئی۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا میرے احکامات سے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا، جلد ہی میں ان کو داخل کر دوں گا آگ میں، کلما نضجت، جب جلودہم، جب ان کی کھالیں گل جائیں گی، جلنے سے گل جائیں گی، بدلناہم، میں بدل دوں گا ان کی کھالوں کو ما سوا اس کے، تاکہ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برمقابل جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، سندخلہم، یقیناً میں ان کو داخل کر دوں گا، جنات تجری من تحتها الانہار، جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے وہاں جوڑے ہوں گے پاک، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ان کو ہم سایوں میں داخل کریں گے۔ سامعین کرام، ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو اہل ایمان ہیں، جن کو کتاب دی گئی ہے۔ شان نزول کے حساب سے تو یہود جو اس وقت یعنی ما قبل اس کے اہل ایمان گنے جاتے تھے، ان کے حالات ہیں، اور ان کے مختلف ایسی باتیں جو ان میں خرابیاں آ گئی تھیں۔ ایک تو شرک کا رواج ان میں ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کے انہوں نے نفس کی پرستش شروع کر دی تھی، اور شیطان کے راستے پر چل نکلے تھے، خواہشات نفس کی اتباع شروع کر دی تھی، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ اب پچھلے درس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرائے گا، ویغفر، بخش دے گا، ما دون ذلک، اس کے علاوہ جسے چاہے گا۔ اس پہ ہم نے کل بات کی تھی گزشتہ درس میں۔ آج الم تر الی الذین یزکون انفسہم، بات یہ ہے سامعین کرام کہ انسان کے نفس کی جب اصلاح نہیں ہوتی تو یہ مختلف قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ مرض بہت عام ہے سامعین کرام کہ ہر شخص اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے، ہدایت یافتہ سمجھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ خامیاں اگر ہیں تو کسی اور میں ہیں، مجھ میں کوئی خامی نہیں ہے۔ یہ ایک شیطانی خیال ہے، اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک تو عاجزی پسند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ دین میں اپنے سے اوپر کو دیکھو، دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ دین میں اپنے اوپر کو دیکھو، اس پہ رشک کرو، دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ تو یہ خود نمائی، تو یہ ایک انسانی اخلاق رذیلہ میں سے سامعین کرام ایک صفت ہے، خود نمائی، خود ستائی، خود نمائی، اس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو شان نزول کے مطابق بھی یہی تھا کہ یہود جو تھے، اب دیکھیں کتنی ان میں خود ستائی تھی، خود نمائی تھی، خود ستائی تھی، اور اپنے آپ کو وہ بہتر سمجھتے تھے اور دوسروں کو وہ ڈیگریڈ کرتے تھے۔ جبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور مدینے کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو انہوں نے عاجزی کا نہیں بلکہ تکبر کا اظہار کیا۔ ابھی یہاں مضمون آ رہا ہے، حسدم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ،
تو یہ تو وہاں کے شان نزول کے حساب سے سامعین اکرام یہ بات تھی، لیکن اگر آپ دیکھیں یہاں ہر شخص، یعنی اگر حقیقت کی آنکھیں ہم کھول کے دیکھیں، تقریباً آج کے معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ خود نمائی، خود ستائی کے مرض میں مبتلا ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اپنے کاموں کو، اپنے طرز عمل کو بہتر سمجھتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو درست سمجھیں گے، اپنے آپ کو اعلیٰ و برتر سمجھیں گے، تو دوسرے تو پھر ڈیگریڈ ہو گئے۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے، میں اس پہ طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، یہ ایک مرض عام ہے، یعنی تفاخر اور تکبر، تفاخر، اور ہر انسان میں یعنی وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ فطرت میں یہ چیز شامل ہے، یعنی میں فطرت تو نہیں کہہ سکتا، فطرت تو ہماری صحیح ہے، درست ہے، لیکن یہ نفسانی جو اخلاق رذیلہ ہیں اس میں سے یہ ایک صفت ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو پاک کہتا ہے، یعنی اگر الفاظ سے نہیں کہتا تو سمجھتا تو ضرور ہے۔ جبھی تو یہ دوسروں کی باتیں سننے پہ یعنی صحیح طریقے سے لوگ آمادہ نہیں ہوتے، اور جب سنتے بھی ہیں، کسی بزرگ کی بات سنتے ہیں یا کسی عالم کی بات سنتے ہیں، تو ان کے ذہن میں اپنا جو دلائل ہیں وہ یہ محفوظ رکھتے ہیں، اپنا فیصلہ جو ہے اس تقریر پر، اس وعظ پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھتے ہیں، اور اپنے خیالات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اپنے اعمال کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ ایک عام نفسانی بیماری ہے سامعین اکرام، خود کو بہتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یعنی دیکھیں، ہم جو اعمال نیک کرتے بھی ہیں سامعین اکرام، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ اعمال مقبول ہیں کہ غیر مقبول ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے اور غنی عن العالمین ہے، اس کو تو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم اپنے متعلق یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمارے اعمال جو بھی ہیں آیا یہ بالکل درست ہیں، ہمارے خیالات جو ہیں یہ بالکل درست ہیں، یہ اپنے متعلق ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ تزکیہ انسان خود اپنا نہیں کر سکتا۔ جب آپ اپنا خود تزکیہ نہیں کر سکتے تو اپنے متعلق یہ آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے خیالات درست ہیں، میرے اعمال درست ہیں؟ بلکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارے خیالات کتنے فیصد درست ہیں، ہمارے عقائد کتنے فیصد درست ہیں، یا ان عقائد جو چلیں بالفرض ہم نے مان لیا کہ عقائد آپ کے صحیح ہیں، لیکن ان کا جو ہم اعمال کر رہے ہیں، ان عقائد پر عمل کر رہے ہیں، ظاہر ہے جو آپ کا عقیدہ ہوگا اس پر عمل کریں گے، آپ اپنی نیت کے بارے میں صحیح درست اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس میں کتنی کھوٹ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ پھر آپ کے اعمال یعنی چلیں بظاہر اگر درست بھی ہیں، لیکن وہ کس حد تک مقبول ہیں، یا اللہ تعالیٰ کس حد تک راضی ہے، یا آپ اپنا دل جو ہے، دیکھیں دل کی صفائی تو بے شک ہونی چاہیے، تزکیہ ہونا چاہیے، لیکن یہ تزکیہ آپ خود نہیں کر سکتے، یہ بنیادی طور پہ تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کا تزکیہ کر سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور امداد سے آپ کا تزکیہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کا پھر طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے جو کہ پیغمبر، اس وقت پیغمبر علیہ السلام تھے، آج کل جو ہے نائبین پیغمبر ہیں، ان کے آگے آپ اپنا سرنڈر کر دیں گے، سر جھکا دیں گے، ان کی اطاعت شروع کر دیں گے، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ بتائیں گے اس کی اطاعت شروع کر دیں گے، اس کے ذریعے پھر آپ کا تزکیہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو اپنا اندازہ تو نہیں لگ سکتا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ کا کتنا تزکیہ ہو گیا ہے، کتنا تزکیہ رہتا ہے، آپ کو تو اپنے باطن
یعنی باطن پہ تو آپ کی نظر نہیں ہے، تو آپ کس طریقے سے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرا تزکیہ ہو گیا ہے، یہ میرے عقائد صحیح ہیں، میرے اعمال صحیح ہیں اور وہ مقبول ہیں؟ سامعین کرام، اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا بھی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو مسلسل امتحان ہے سامعین کرام، اس میں یعنی آپ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اعمال قبول کر لیے ہیں؟ ظاہر ہے کہ مقبول اعمال کی حیثیت ہوگی، تو آپ کیسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے اعمال مقبول ہیں؟ ہمارے سامنے ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں اس میں سے یعنی تمام اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو واقعات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقین کو تو ظاہر کر دیا تھا، کچھ کا تو خود پتہ لگ گیا تھا۔ مثال کے طور پہ غزوہ احد میں منافقین جو تھے وہ 300 منافقین الگ ہو گئے، پتہ چل گیا کہ یہ منافق ہیں۔ پھر ایسے منافق تھے کہ ان کا معاشرے میں پتہ چلتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا کیا جب تک ہوا۔ پھر ایک دن یعنی اپنی آخری ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز خطبے پہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے نام لے کے ایک یعنی کافی لوگوں کو نکال دیا کہ تم لوگ ہماری مجلس سے چلے جاؤ، تم منافقین۔ یعنی ان کا نفاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں پہ ظاہر کر دیا تاکہ وہ ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ بعض لوگ ایسے تھے منافقین جس کا اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول نے ان کا راز افشا کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ان پوشیدہ منافقین کے نام ایک صحابی کو بتا دیے تھے، اور وہ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ٹھہرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی طور پہ پردہ کر لیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، انہوں نے پردہ کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اس صحابی کو بلوایا اور یہ کہا کہ دیکھو، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ چونکہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہو، لیکن میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم وہ راز افشا کر دو، لیکن براہ مہربانی مجھے یہ بتاؤ کہ اس منافقین کی فہرست میں میرا نام شامل ہے یا نہیں، بس اتنا مجھے بتا دو۔ اب دیکھیں حضرت عمر، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، جس کے بارے میں آقا کا فرمان ہے کہ جس راستے پر عمر جاتا ہے شیطان راستہ اپنا بدل لیتا ہے، اور خلیفہ راشد ہیں۔ علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ۔ یہ تو ان کی حیثیت تھی، لیکن ان کا اپنے متعلق کیا گمان تھا اور کس طریقے سے وہ خطرے میں، یعنی وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے محسوس کرتے تھے کہ وہ منافقین میں اپنا نام ٹٹول لیں۔ سامعین کرام، یہ کوئی مذاق انہوں نے نہیں کیا تھا، بلکہ حقیقت میں ایسا تھا کہ وہ یعنی خطرہ، ایمان جو ہے وہ خوف اور طمع کے بیچ ہوتا ہے۔ تو مومن جو ہے کبھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یا اپنی طرف سے بے خبر نہیں ہوتا، کیونکہ سامعین کرام آخری وقت کا اعتبار ہوتا ہے۔ یعنی زندگی میں انسان بہت بھی نیک کام کرتا ہے، لیکن یہ آخری وقت اس کا کیا عمل ہوگا یہ تو کسی کو نہیں معلوم، تو وہ یعنی اس کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے، بلکہ ہر وقت یعنی احتیاط کرنی چاہیے کہ بھئی پتہ نہیں
میرا انجام کیا ہوگا. اصل یعنی انجام پہ ڈیپینڈ ہے سارا، نتیجے کا جو ہے وہ انجام، کہ آپ کا انجام کس طرح ہوتا ہے. آپ کو کلمہ نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا، آپ آخری وقت میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کر لیں گے جو اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو جائے گا. ایک یہ واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اگر میری نیکیاں اور بدی برابر ہو جائے تو بس میں خوش قسمت ہوں گا. اگر میری نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں نا تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھوں گا، کیونکہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا حساب ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی دیکھیں، یہ ایک میں آپ کو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک اپنا جو سوچ ہے اس کو ذرا بدلنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو، ہمارے شیخ یہ ایک جملہ فرماتے تھے کہ جس نے اپنے آپ کو اچھا سمجھ لیا وہ تباہ ہو گیا. اپنے آپ کو اچھا مت سمجھو، یہ ان کے الفاظ تھے. اپنے آپ کو اچھا مت سمجھو، جس نے اپنے آپ کو اچھا سمجھ لیا وہ برباد ہو گیا. کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اچھا سمجھ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اوروں کو پھر آپ نے ڈیگریڈ کر دیا. تو حقیقت میں سامعین اکرام بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے. اور یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ قل ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. او کما قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید. تو ایک بات جو ہے سامعین اکرام، ایک ذہن بنا لینا چاہیے کہ اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھا جائے. عمل کیا جائے، بے شک عمل میں اخلاص سے انسان عمل کرتا رہے، لیکن اللہ کی نافرمانی سے یا اس کی ناراضگی سے ڈرتا رہے، اور یہ نہ سمجھے کہ بس میرا بیڑا پار ہے. یہ تو نہیں معلوم کسی کو کہ کیا ہوگا. تو جب تک آخری اختتام تک آپ کا خاتمہ بالایمان نہ ہو تو آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ آپ کا خاتمہ کس طرح ہوگا. تو ایک تو اس میں بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک صاف نہیں سمجھنا چاہیے. دوسرا، اپنے آپ کو بعض ہوتے ہیں نا، یعنی میں عوام کی بات کر رہا ہوں، کہ بلکہ بعض علماء جو ایسے، ان کو عالم تو نہیں کہنا چاہیے، تو وہ جو ہے بس اپنا ایک خاص تشخص جو ہے وہ قائم رکھتے ہیں، ایک خاص اداؤں سے، یعنی ایک خاص ادائیں ہوتی ہیں. بہرحال لیکن جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو عاجزی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. تو الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو اپنے آپ کا، یعنی اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لفظی ترجمہ یزکون، جو اپنے آپ کی صفائی بیان کرتے رہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اچھا بیان کرتے ہیں، اپنی تعریف چاہتے ہیں. یہ مضمون گزر چکا ہے. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ أَوْ كَمَا قَالَ. تو یہ سمجھنا جو ہے، یعنی یہ صحیح روش نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگیں، اپنی تعریف چاہنے لگیں، اور اپنے منہ میاں مٹھو، یعنی خود اپنے منہ میاں مٹھو. یہ عادت اچھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ تزکیہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے. یعنی یہ تزکیہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اور یہ ڈیوٹی پھر رسول کی ہے اور نائبین رسول کی ہے.
لیکن آپ کو کیا معلوم کہ آپ کس درجے میں ہیں، آپ کس طرح یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون. یہ قرآن میں ایک آیت بھی ہے نا سامعین اکرام کہ قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. دیکھو ہر ایک تم میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل یعمل علی شاکلتہ، ہر یعنی ہدایت پر ہر ایک اپنے مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے. اب یہ رب کو پتا ہے کہ کون زیادہ صحیح راستے پر ہے، کس کی نیت صحیح ہے، کس کے اعمال درست ہیں. ظاہر ہے سامعین اکرام ایک یعنی صرف ظاہر اعمال پہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے، عمل کی آپ کی نیت کیا ہے. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہے، آپ کی نیت کیا ہے. جنگ ہو رہی تھی، ایک آدمی جو تھا بہت زیادہ لڑ رہا تھا اور یعنی جہاں جاتا کشتوں کے پشتے لگا دیتا، یعنی مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا تھا، مسلمان تھا بظاہر، کیونکہ مشرک تو مسلمانوں کی طرف سے نہیں لڑ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دوزخی ہے. تو صحابہ نے تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ تعجب کا اظہار کیا کہ اتنا ایک یہ شخص بہادری دکھا رہا ہے، تلوار چلا رہا ہے، کافروں کو مار رہا ہے، اور اس کے متعلق یہ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی اس وقت سمجھ میں نہیں آئی حضور صحابہ کرام کی کہ بھئی یہ تو غازی ہے اور ہو سکتا ہے شہید بھی ہو جائے. تو اتنے میں وہ شخص جو ہے وہ یعنی لڑتے لڑتے زخموں کی تاب نہ لا کر گر پڑا. گر پڑا تو کیا ہوا کہ تکلیف میں تھا، بہت تکلیف میں تھا. تو اس نے اپنے تیر سے اپنی جو ہاتھ کی جو بڑی رگ ہے وہ کاٹ ڈالی. کیا مطلب خودکشی کر لی. تو صحابہ کا ایمان تازہ ہو گیا کہ ہاں محمد الرسول اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے اعمال کو، ظاہر اعمال کو دیکھ کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نیت صحیح ہے غلط ہے. ایک انسان کی ظاہر جو ہے بہت اچھا ہوگا، عمل جو ہے بہت اچھا ہوگا، لیکن ہمیں کیا معلوم کہ اس کی نیت کیا ہے، اس کے اندر کس نیت سے کر رہا ہے، وہ عمل کس جذبے سے کر رہا ہے. تو سامعین اکرام یہ جو ہے ایسا دعویٰ کرنا اور خود نمائی اور خود ستائی کی باتیں کرنا تو یہ مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تزکیہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ یعنی پھر دیکھیں یہاں مضمون یہ ہے کہ بل اللہ یزکی من یشاء، ہمیشہ نیک اعمال سے جو نیک نیتی سے کیے جائیں ان کا اثر ہوتا ہے. اب دل پہ اس کا کیا اثر ہوگا، ہم جو اعمال کر رہے ہیں دل پہ اس کا کیا اثر ہوگا یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن سامعین اکرام میں آپ کی حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتا، اور نہ اس میں حوصلہ شکنی کی بات ہے، صرف اتنا اس میں سبق ہے اور ہمارے لیے درس ہے کہ آپ اپنا عمل کیے جائیں، اپنے خود نمائی نہ چاہیں، خود ستائی نہ چاہیں، اور بڑائی نہ بیان کریں. بڑائی صرف العظمت للہ، اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ نوٹ کر لیں. تو پھر جب ساری تعریفیں ظاہر ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمیں توفیق کس نے دی ہے نیک اعمال کی؟ اللہ نے دی ہے. تو تعریفیں تو اللہ کی ہو گئی. ہاں یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کا جزا دے گا، اور متقیوں کو اللہ تعالیٰ اچھا ٹھکانہ دے گا، اس کا اچھا اجر دے گا. لیکن اپنے آپ کو
ایسی یعنی خود نمائی یا خود ستائی یا اس قسم کی باتیں یا بڑائی، فخر اور غرور اور بڑائی، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے سامعین کرام۔ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کا تزکیہ کرتا ہے وہی پاک ہوتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور اگر کوئی نیک نیتی سے کوئی نیک اعمال کرتا ہے تو اس کو اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا، اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسے اللہ پہ یہ جھوٹ گڑتے ہیں۔ اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ طے کرنا، یعنی اعمال کا نتیجہ آپ کے نفس پہ کیا ہوگا، آپ کی باطن پہ کیا ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ آپ کس طرح فیصلہ کرتے ہیں اپنے بارے میں کہ میرے یہ اعمال ہیں اور یہ اتنا اچھا اس کا اثر ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ کون فیصلہ کرنے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ پہ آپ جھوٹ گڑ رہے ہیں۔ آپ کے اعمال کی نیت درست نہیں ہے، ریاکاری ہے اس میں، آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے تو تزکیہ جو ہے میرا ہو چکا ہے، مثال کے طور پہ، یا خود نمائی اور خود ستائی اور غرور اور گھمنڈ اور تفاخر اپنے نیک کاموں پہ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑتا ہے، یعنی اس نے تو ایک نتیجہ مرتب کر لیا نا سامعین اکرام، اپنے اچھے کاموں کے بارے میں جو بظاہر اچھے ہیں، مثال کے طور پہ اس نے تو ایک نتیجہ اپنے لیے، ایک نتیجہ اور ایک انجام متعین کر لیا کہ بھئی میرا یہ ایسا ہے اور ایسا ہے، میں نے اتنا کام کیا ہے، اتنا کام کیا ہے۔ تو وکفا بھی، یہ ایسا کرنا، ایسا طے کر لینا یا اس طرح تفاخر، گھمنڈ، غرور، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وکفا بھی اسم مبینہ، یہ واضح گناہ ہے، یعنی آپ دعویٰ نہیں کر سکتے، آپ اپنے تزکیے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے، آپ کو نہیں معلوم کہ حقیقت آپ کی کیا ہے، آپ اندر سے کیا ہیں، آپ کا نفس کس حالت میں ہے، آپ یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تو پھر جب دعویٰ آپ نہیں کر سکتے اور نہ آپ کے پاس اتنے ذرائع ہیں کہ آپ اپنے باطن کو دیکھ سکیں، تو پھر دعوے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ غرور، گھمنڈ، خود ستائی، خود نمائی، تفاخر، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی بندگی کیے جائیں، بس کیے جائیں، کیے جائیں، کیے جائیں، عاجزی سے اس کے سامنے سر جھکا کے اس کے حکم احکامات پر عمل کرتے جائیں۔ نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، یعنی یہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ دعا ساتھ ساتھ کرتے جائیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو معاف کر دے، اور ہم کاموں میں زیادتی جو ہم سے ہو جاتی ہے، کوئی کمی ہو جاتی ہے، اس کو آپ معاف کر دیں، اور حق پر ہمارے قدم جما دیں، ثبت اقدامنا وانصرنا علی، اور باطل کے مقابلے میں ہماری، باطل پرستوں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ تو یہ دعا ساتھ ساتھ کرتے جائیں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور اعتماد رکھیں، عمل کیے جائیں، نیک عمل، نیک نیتی سے نیک عمل کرتے جائیں، اور نتیجہ، اچھے نتیجے کی توقع رکھیں، لیکن برے نتیجے کے انجام سے، یعنی خاتمہ، خراب خاتمے سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کی پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ، اور یہ دعا کریں اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دعا ساتھ کرتے جائیں۔ سامعین اکرام، دوسری بات جو ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ سامعین اکرام، شان نزول کے مطابق ابھی تو ہم نے پڑھ کے آیا ہے کہ یعنی اہل کتاب کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا ہے، جو من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ تقریباً زیادہ تعلیم یافتہ لوگ تھے جو تحریف کرتے تھے، عام لوگ تو کر نہیں سکتے، یہ لوگ تحریف کرتے تھے۔ یہ آیت جو ہے
یہ نسبتاً کم علم والوں کے حالات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ان کو کچھ تھوڑا بہت تو علم ہے، اوتو نصیبا من الکتاب، کتاب کا کچھ حصہ یعنی کچھ تھوڑا بہت تو معلومات ہیں ان کی، لیکن عقیدہ ان کا خراب ہے، ان کا نظریہ خراب ہے، عقیدہ خراب ہے۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ جبت پر یقین رکھتے ہیں۔ جبت کہتے ہیں توہمات، وہم، سحر، جادو، ٹوٹکے، ٹونے، اس پر یہ یقین رکھتے ہیں۔ یعنی توہمات میں نے آپ کو ترجمہ کیا، وہم ان کا یعنی خیالی باتیں جو ہیں، اور کچھ گھڑی گھڑائی باتیں جو ہیں، جبت گھڑی گھڑائی وہم والی باتیں۔ مثال کے طور پہ ایک آپ کے مکان پہ آ کے کوے بول رہے ہیں کہ بھئی آج مہمان، آپ پھر کہتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں بھئی آج مہمان آئیں گے، بھئی میری آنکھ پھڑک رہی ہے، دائنی آنکھ جو ہے وہ پھڑک رہی ہے، یا جو ہے بلی راستہ کاٹ گئی، بھئی یہ تو اچھی علامت نہیں ہے۔ یہ توہمات ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کے ضمن میں جبت کی ضمن میں سحر آتا ہے، آپ سحر پر یقین کر لیتے ہیں، جادو پر یقین کر لیتے ہیں، سفلی علوم سے مدد لیتے ہیں۔ اور آج کل سامعین اکرام، آج کل بھی ایسا ہو رہا ہے۔ میں تو ابھی شان نزول کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر معاشرے پہ آتا ہوں۔ یعنی یہ ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے، اپنے دین پر، اپنے اللہ پر ایمان مضبوط نہیں ہے۔ کتاب میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی بلی راستہ کاٹ گئی تو یہ ہوگا، یا کالا کتا آ گیا، یا کالی بلی آ گئی، یا یہ وہ۔ آپ دیکھیں نا، بہت سے ایسے توہمات جو ہیں ہمارے معاشرے میں بھی رائج ہے۔ والطاغوت، ان کا یقین جبت پہ ہے اور طاغوت پہ بھی ہے۔ طاغوت سامعین اکرام، ہر طاغوت کا لفظ جو ہے طغیانی سے نکلا ہے، یعنی طغا، ہر باطل اور سرکش قوت۔ تو اس میں شیطان بھی سرکش قوت ہے، نفس بھی آپ کا سرکش ہے، اور جو معاشرہ ہے وہ بھی آپ کا اگر سرکش ہے تو وہ یعنی اس پر آپ کا یقین ہے، اس پر آپ کے اعمال کی بنیاد جو ہے وہ طاغوت ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں نا، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس نے طاغوت سے انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آیا۔ تو سامعین اکرام، طاغوت کے متضاد جو ہے، جو اچھی صفت ہے، وہ یؤمن باللہ ہے، جو اللہ پر ایمان لے آئے، یعنی اللہ پر اس کا کامل ایمان ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہو، اسی پر بھروسہ ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر طاغوت پر ایمان ہوگا آپ کا۔ الذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو کافر ہیں ان کی جو دوست ہیں وہ پھر سرکش اور باطل قوتیں ہیں۔ اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، غلط معاشرہ بھی ہے، غلط یار دوست بھی ہیں، غلط آپ کے جو بھی یعنی حد سے بڑی ہوئی قوتیں ہیں، وہ آپ کی پھر دوست بن جاتی ہیں، اور آپ کا پھر اس پر یقین ہوتا ہے، آپ ان کی باتیں مانتے ہیں اور ان کے کہنے پر پھر عمل کرتے ہیں۔ شان نزول کے حساب سے یہ یقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہتے ہیں کافروں سے، یہ لوگ جو ہیں یعنی مشرکین کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، یہ مشرکین جو ہیں اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین آمنوا، ایمان والوں سے، راستے کے حساب سے، یعنی یہ زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ تو ایک وفد آیا تھا سامعین اکرام، مکے وفد آیا تھا یہودیوں کا، اور تو مشرکوں نے ان سے یہ پوچھا کہ دیکھو ہم حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، بیت اللہ کی ہم مجاور ہیں، تو تمہارا اے یہودیو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم تو اہل کتاب ہو،
تو تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ جو اپنے دین سے پھر گئے یہ زیادہ صحیح ہیں کہ ہم زیادہ صحیح ہیں؟ تو ان یہودیوں نے کہا، یعنی اپنی حسد کی وجہ سے، کہ تم لوگ جو ہو وہ مسلمانوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہو، تمہارا طریقہ صحیح ہے اور مسلمانوں کا طریقہ غلط ہے۔ یقولون للذین کفروا، کہتے ہیں کافروں سے، ہؤلاء، ہؤلاء سے مراد یہ مشرکین یا مشرکین کا نظام یا ان کا طریقہ کار یا ان کا دین، اہدی، زیادہ صحیح ہے، من الذین آمنوا سبیلا، راستے کے حساب سے ان کا طریقہ کار زیادہ صحیح ہے، ان کا نظریہ صحیح ہے، ان کے اعمال درست ہیں، یہ وہ کہتے ہیں۔ یعنی سامعین کرام آپ دیکھیں ان کی شقاوت قلبی کو، کہ کس طرح انہوں نے باطل کو حق قرار دے دیا اور حق کو انہوں نے باطل قرار دے دیا۔ تو یہ اور کچھ نہیں ہے سامعین کرام، یہ شقاوت قلبی ہے۔ آپ تعجب نہ کریں کہ یہ ہم تو ایسے نہیں ہیں، نہیں، ہم بھی ایسے ہی ہیں اور یہی ہمارا طریقہ کار ہے، یہی ہماری روٹین ہے کہ ہم حق کو باطل سمجھتے ہیں، باطل کو حق سمجھتے ہیں۔ بات تو یہی ہو رہی ہے نا۔ یقولون للذین کفروا، کہتے ہیں کافروں سے، بھئی تم صحیح ہو، مومن غلط ہے، تمہارا کام ٹھیک ہے۔ سامعین کرام آج کا معاشرہ جو ہے وہ باطل کو حق قرار دے کے اس باطل پر عمل پیرا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور مجھے بھی اس معاشرے کا اتا پتہ بتا دیں کہ جو حق کو حق سمجھ کر حق پر عمل کرتا ہے اور باطل کو باطل سمجھ کر باطل سے پرہیز کرتا ہے، باطل سے انکار کرتا ہے۔ اگر ایسا معاشرہ کہیں ہے، کہیں بھی ہے، تو آپ مجھے بتا دیں۔ ایسا نہیں ہے سامعین کرام۔ میں آپ کو یہ باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ ہمیں تھوڑا سا احساس ہو جائے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا رخ ہے ہمارا کیا طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان باتوں پر ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ سامعین کرام یہ لعنت کوئی خاص لوگ نہیں ہے، ایک طرز عمل اگر آپ اپنا لیں تو اس طرز عمل اپنانے والے لوگوں پر لعنت ہے۔ اگر وہ یہود تھے اس وقت کے، ان پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پہ لعنت ہے۔ آج اگر مسلمان اس روش کو اختیار کر لیں کہ باطل کو حق اور حق کو باطل قرار دے کے باطل کے راستے پر چلنے لگے، سامعین کرام میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، بالکل تقریباً اسی طرح ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ ہم نے، آج کے مسلمان نے باطل کو حق قرار دے دیا ہے اور حق کو باطل قرار دے دیا ہے، اور حق کو یعنی باطل کو حق سمجھ کے باطل کو اختیار کر لیا ہے اور اس پر عمل پیرا ہے۔ سامعین کرام میں چند مثالیں آپ کو دیا کرتا ہوں، وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ آپ یعنی مثالوں سے تھوڑی سی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں آج پاکستان کے معاشرے میں رشوت جو ہے وہ اس کا چلن عام ہے کہ نہیں ہے؟ کرپشن اور رشوت، کرپشن آپ کو معلوم ہے کہ کرپشن ہوتی ہے ڈپارٹمنٹس میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہ کچھ سودا خرید رہے اپنے اسپتال کے لیے، اسکول کے لیے، کالج کے لیے، پولیس والے خرید رہے ہیں، ہتھیار خرید رہے ہیں، فوج والے ٹینک خرید رہے ہیں، ہر چیز میں جو ہے کرپشن ہے۔ اس کا تو کوئی نشان تو کوئی نہیں چھوڑتا، ہر چیز میں آپ دیکھیں کرپشن ہے۔ ابھی آپ کے میں 2014 میں رہ رہا ہوں، جنوری اس وقت 2014 ہے، نیب نے آپ کے وزیر اعظم پہ، جو سابقہ وزیر اعظم ہیں،
ان پہ کیسز بنائے ہوئے کہ آپ نے جو ہے وہ بجلی گھر لیا تھا، کرائے کا بجلی گھر، اس میں آپ نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے، ان کو وارنٹ جاری ہو گئے، ان کو صفائی کے لیے اپنا بیان دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کرپشن اس طریقے سے، اور پھر رشوت، یعنی آپ ایک دفتر میں جاتے ہیں، آپ کا کام نہیں ہوتا، رشوت دیتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے۔ پٹواری کے پاس جاتے ہیں آپ انتقال درج کرانے، پٹواری کہتا ہے مجھے تو تم نے رشوت دینی ہے، کیونکہ میرے سارے بڑے جو ہیں وہ رشوت خور ہیں۔ بڑے جب تک مل نہ جائیں تو پٹواری تو آپ سے رشوت نہیں لے سکتا۔ یہ ایک پٹواری ایک عام بات ہے، اس کا رشوت لینا جو ہے وہ بالکل جائز سمجھتے ہیں، اور کیا پٹواری اور کیا ایس ڈی او اور کیا انجینئر اور کیا ایکسین اور کیا جو ہے پولیس کپتان اور کیا جو ہے کرنیل اور کیا جو ہے بریگیڈیئر، میں نے خود دیکھا ہے، میں یعنی جو نام میں لے رہا ہوں ان سارے، میں بھی اس معاشرے کا ایک حصہ ہوں، سارے جو ہیں وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل نہیں سمجھتا، آپ کو معلوم ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ کو معلوم ہے کہ کرپشن اور رشوت ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم نے باطل کو حق سمجھ لیا ہے، باطل کو حق سمجھ کے اس پر عمل پیرا ہے۔ کوئی خوف خدا نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف نہیں، اللہ کے نہ عذاب سے ڈرتے ہیں اور نہ اس کی نعمتوں کے امیدوار ہیں۔ بھئی یہاں پیٹ بھر لو، وہاں دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اب کیا ہے؟ اولئک الذین لعنہم اللہ۔ سامعین اکرام، بات یہ ہے کہ آپ یعنی جو قرآن پڑھیں اس سے ہدایت لینے کی کوشش کریں۔ اب یہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ اب کیا مضمون، اس سے میں نے جو نتیجہ نکالا ہے آپ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھائی بات تو یہ نہیں ہو رہی۔ اگر اس میں ہم اپنے لیے قرآن میں ہدایت نہ لیں تو پھر یہ تو قصے کہانی کی کتاب بن جائے گی۔ ہر آیت جو ہے ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بھئی تم چلو گے گزشتہ قوموں کی نقش قدم پر، تو ہم تو اسی طریقے سے حضور کے فرمان کی روشنی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ عادت تو ہم نے ہے کہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے باطل کو حق کہہ دیا، حق کو انہوں نے باطل کہہ دیا۔ آج ہمارا صرف طریقہ کار بدلا ہوا ہے، باقی تو بات وہی ہے۔ ہم طریقہ کار کیا ہے کہ ہم نے باطل کو حق سمجھ لیا ہے، حق سمجھ کے وہ کام کر رہے ہیں، باطل کے کام حق سمجھ کے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، جو مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، کسی ڈپارٹمنٹ پہ نکتہ چینی میرا وتیرہ نہیں ہے، نہ ایسا ہے، صرف سمجھ کے لیے، باقی ساری معاشرہ ایسا ہے۔ یہ جو CNW میں آپ کے جو رشوت لی جاتی ہے، کمیشن لیا جاتا ہے، یہ عام ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 50% جو ہے وہ یعنی منصوبے پر 50% لگتا ہے، 50% غدر بود کر لیا جاتا ہے، اور یہ غدر بود جو ہے یہ سارے لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں، ماں کا دودھ اس کو سمجھتے ہیں۔ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے باطل کو حق سمجھ لیا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اولئک الذین لعنہم اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے ان پر۔ سامعین اکرام، یہ صرف یہود نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ان سے کوئی خاص دشمنی تھی۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو اس روش کا شکار ہو جائے گا کہ باطل کو حق سمجھ کر عمل کرنے لگے گا، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ ہمارا اللہ سے اور کوئی رشتہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ہمارا خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہے، اور اس کا قانون عام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ آپ اس کی عادت اور سنت، جو اس کے فیصلے ہیں، ان پہ کوئی تبدیلی نہ پائیں گے، وہ سب کے لیے یکساں ہیں، کیا مسلمان، کیا کافر، کیا مشرک، حتیٰ کہ رسول کے لیے بھی وہی قانون ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ بالفرض محال ہو تو نہیں سکتا، لیکن بالفرض محال، اے رسول آپ نے بھی اگر شرک کیا، آپ کے اعمال میں ضائع کر دوں گا، اور آپ
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ آیت، یعنی یہ تو امکان سے بالا تر بات ہے کہ رسول کوئی ایسا کام کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی عادت ہم پہ واضح کر رہا ہے کہ اس کے سامنے کوئی جو ہے کوئی رعایت، کسی کی رعایت نہیں ہے۔ تو میں اور آپ کس کھاتے میں ہیں سامعین کرام کہ ہم بچ جائیں گے؟ ہم غلط کاریوں میں مصروف ہیں اور پھر توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہماری شفاعت ہو جائے گی اور ہم جائیں گے۔ سامعین کرام ذرا سوچ لینا چاہیے کہ کس طریقے سے ہماری سوچیں کیا ہیں اور کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ مَن یلعن اللہ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی، فلن تجد لہ نصیرا، اب وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اب وہ تباہ ہو کے رہے گا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لن تجد لہ نصیرا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سامعین کرام ذرا میں دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہم اپنے اعمال کے بارے میں سوچیں، اپنی سوچوں کے بارے میں انالائز کریں کہ یہ کس حد تک درست ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی لعنت کو اپنے اوپر لعنت کا مستحق کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ بادی النظر میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی لعنت کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں، بلکہ یہ لعنت پڑ چکی ہے۔ سامعین کرام، آج کا مسلمان اللہ کی لعنت میں گرفتار ہے، اللہ کے غیظ و غضب میں گرفتار ہے۔ میں نے آپ کو کہہ دیا، ہندو سے ہم ڈرتے ہیں، یہود سے عرب ڈرتے ہیں، پھر باقی کون رہ گیا؟ ترکی والے جو ہیں وہ یورپ سے ملے ہوئے، تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ تو لعنت، اللہ کی لعنت، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ کی لعنت اور غضب کی ہم اپنے آپ کو ہم نے خود اپنے اعمال سے مستحق قرار دے دیا ہے۔ سامعین کرام، توجہ کی ضرورت ہے اور سوچ و بچار کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔